کا دوسرا معنی ہے نور علم کی قسم، محبوب تیرے نور علم کی قسم، جس نور کے سبب، جس نور کی وجہ سے تو نے کائنات کے مخفی رازوں کو، پوشیدہ اسرار کو پا لیا ہے، پوشیدہ اسرار کو تو نے حاصل کر لیا، اس نور کی قسم، اس نور کے علم کے نور کی قسم۔ اور پھر ساتھ فرمایا واللیل، اور محبوب تیرے عفو درگزر کی قسم، تیری پردہ داری کی قسم، تیری پردہ داری کی قسم۔ پردہ داری کیا ہے؟ محبوب کی پردہ داری کیا ہے؟ وہ محبوب کی پردہ داری کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ہے، یہ محبوب کی پردہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سبب، اپنے محبوب کی نسبت سے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں نا انبیاء کی سیرت کا، کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں، تو پہلی جو امتیں تھیں، جو پہلی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو پہلی امتیں تھیں، ان کے معاملے کیا تھے اور اس امت کا معاملہ کیا ہے؟ پہلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تھیں، جب کوئی گناہ کرتی تھیں، رات کو اس نے گناہ کیا ہے تو صبح اس شخص کے دروازے پر، اس کے دروازے پر، ایک روایت، دوسری روایت اس کے ماتھے پر وہ گناہ لکھا جاتا تھا۔ رات کو گناہ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے، رات کو اس نے گناہ کیا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے یہ گناہ کیا ہے۔ اور محبوب تیری پردہ داری کی قسم، تیری امت بھی سارے گناہ کرتی ہے، لیکن تیری وجہ سے میں ان کے نہ ماتھوں پر لکھتا ہوں نہ ان کے دروازے پر لکھتا ہوں، یہ پردہ داری ہے۔ اور پھر کیسی پردہ داری ہے؟ پہلی امتوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں اور اپنے آقا و مولا پر درود و سلام بھیجا کریں۔ وہ کتنا پیارا آقا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے کیا کیا انعام دیے ہیں۔ پہلی امتوں کے افراد اگر گناہ کا ارادہ کرتے تھے، اگر گناہ کا ارادہ کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ ان کے نامہ اعمال میں فوراً گناہ لکھ دیا جاتا تھا صرف ارادے پر۔ اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتے تو جب تک نیکی کر نہ لیں وہ، اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی نہیں جاتی تھی۔ اور اس امت کا معاملہ کیا ہے کہ یہ گناہ کا ارادہ کریں، نہیں لکھا جاتا نہ، اور اگر نیکی کا ارادہ کر لیں تو فوراً ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں نا مسجد بناؤں گا، ارادہ کرتے ہیں فلاں نیک کام کروں گا، ابھی کیا نہیں، وہ ارادہ فوراً آپ ارادہ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے یہ ارادہ کہ میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کروں گا دین پر، 1 کروڑ روپیہ خرچ کروں گا مسجد بناؤں گا، ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ارادہ ہے، یہ نیکی اب اس کروڑ روپے کی نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہے۔ اور جب عمل کریں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پہلی امتیں جب تک نیکی کر نہ لیں اس وقت تک ان کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جاتی تھی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرتے تو گناہ لکھا جاتا تھا۔ لیکن یہ امت اس کا معاملہ جدا ہے۔ اور پھر اگر اس امت کا کوئی گنہگار اگر گناہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو روک دیتا ہے۔ پڑھیں حدیث کا مطالعہ کریں، انسان گناہ کرتا ہے، اس امت کا، نبی پاک کی امت کا فرد گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرشتہ جو لکھنے والا ہوتا ہے نا، اسے کہتا ہے ٹھہر جا، رک جا، ابھی نہ لکھ، شاید میرے محبوب کا امتی ابھی توبہ کر لے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جب 3 دن اس نے توبہ نہیں کی نا، تو اب وہ فرشتہ لکھتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، جس فرشتے نے وہ لکھا ہے نامہ اعمال کے اندر وہ گناہ لکھا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ اس کے علاوہ اگر اس فرد کے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس امتی کے نامہ اعمال اور اس فرشتے کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے۔ کسی فرشتے کو اجازت نہیں کہ محبوب کے
جو امتی ہے اس کے نامہ اعمال کی طرف وہ دیکھے، پردہ حائل کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں جانوں اور میرے محبوب کا امتی جانے، تو کون ہوتا ہے میرے محبوب کے امتی کے نامہ اعمال کو دیکھنے والا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو کون ہوتا ہے میرے محبوب کے امتی کے نامہ اعمال کو دیکھنے والا؟ میں جانوں اور میرا محبوب کا امتی جانے، پردہ حائل کر دیتا ہے۔ پڑھیں حدیث کو، تفاسیر کو پڑھیں۔ اور ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں حضرت امام ابن جوزی کے حوالے سے، بہت بڑے محدث، بہت بڑا علمی مقام ہے حضرت امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر۔ آپ نے کتاب لکھی ہے میلاد پر، میلاد نبوی، امام ابن جوزی نے، اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے۔ ابن جوزی کی علمی حیثیت کیا ہے، ان کا علمی مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ جو پڑھے لکھے احباب ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہ کتنے متشدد ہیں، ویسے نہیں ہر روایت کو لے لیتے وہ۔ تو پھر ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے۔ محبوب کا نور کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نور کی پہلی تجلی، پہلی تجلی کا نام نور مصطفیٰ ہے۔ پھر ساری کائنات، زمین، آسمان، عرش، فرش، لو، کرسی، یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کی ہے۔ یہ ابن جوزی لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور سے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کیا تو اب قلم قیام کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ قلم کھڑا ہے قیام کی صورت میں، تو اللہ فرماتا ہے اکتب یا قلم، اے قلم تو لکھ۔ عرض کرتا ہے یا اللہ کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ جواب آتا ہے لکھ آدم علیہ السلام کی امت کا گنہگار جو گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم۔ لکھ دیا، آدم کا امتی گناہ کرے گا، سزا جہنم۔ یا اللہ آگے لکھ نوح کا جو امتی گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم۔ آگے اسی طرح چلتا رہا معاملہ۔ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء رسل ہیں، ہر امتی کے بارے میں اب قلم بھی روانی میں آ گیا نا، قلم بھی روانی میں آ گیا، چل پڑا نا قلم، کہ اللہ نے یہی کہا ہے جو بھی نبی آئے گا، جو بھی اس کی امت ہوگی، جو بھی گناہ کرے گا اس امت میں سے اس کی سزا جہنم ہے۔ لکھتا 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 جب عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں لکھا کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم۔ آگے باری آئی امت مصطفیٰ کی، امت مصطفیٰ کی باری آئی نا، تو اب قلم کو عادت پڑی ہوئی تھی لکھنے کی کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، تو اب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو قلم نے لکھا کہ جو بھی مصطفیٰ کی امت کا گنہگار ہے، آگے لکھنے لگا تو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ادب یا قلم، قلم ادب کر، تجھے پتا نہیں یہ آدم کی امت نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے، ادب کر یا قلم۔ ادب یا قلم، قلم ادب کر، تجھے پتا نہیں یہ آدم کی امت نہیں، نوح کی امت نہیں، یہ میرے حبیب کی امت ہے۔ یا اللہ پھر کیا لکھوں، کیا لکھوں پھر اس کے آگے؟ فرمایا لکھ امت گنہگار ہے اور رب غفار ہے۔ لکھ امت گنہگار ہے اور رب غفار ہے۔ اس امت کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، اور امت ہے اپنے آقا مولا پر، امت کیا کر رہی ہے اپنے آقا مولا کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ امت کیا کر رہی ہے؟ اس نبی کی وجہ سے
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جہنم نہیں لکھی، بلکہ یہ لکھا کہ اگر یہ گناہگار ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ گناہگار ہیں، رب وہ بخشنے والا ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ گناہ کرتے ہیں ان کے گناہ میری بخش سے زیادہ نہیں ہوں گے۔